کہ اگر رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا، رسول اللہ کی مجھے وصیت نہ ہوتی، اے عمر ابن خطاب تو اس گھر میں داخل ہونے کی جرت نہ کرتا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا، ہمارا سوال ہے یہ آپ کو کس نے کہا کہ امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا؟ کس کتاب میں شیعوں کے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا؟ یعنی یہ امت مجھ سے غداری کرے گی رسول اللہ کے بعد، یہ رسول اللہ نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی، اور رسول اللہ چونکہ علم غیب سے جانتے تھے کہ یہ امت بعد میں کیا کیا کرے گی، مولا علی کا حق غصب کرے گی، فدق غصب کرے گی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر مظالم اٹھائے جائیں گے، یہ سارے معاملات رسول اللہ جانتے تھے اور انہوں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین مومنین کی خدمت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک اعتراض کے جو بہت زیادہ آپ کو سننے کو ملتا ہے مخالفین مکتب اہل بیت کی جانب سے، جب جناب زہرا کی شہادت کے ایام آتے ہیں تو ان کے مولوی اور عوام سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصلاً جناب زہرا کی شہادت واقعیت نہیں رکھتی بلکہ یہ افسانہ ہے، اور اس کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہوں، اس قدر شجاع شخصیت، باغیرت شخصیت، اس قدر غیور شخصیت موجود ہوں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ ہو، ان کو زد و کوب کیا جائے اور امیر المومنین کچھ بھی وہاں پر دفاعی عمل انجام نہ دیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اس کے بہت زیادہ جوابات ہمارے علماء کی جانب سے دیے گئے، کتابوں میں اس حوالے سے بہت سے جوابات لکھے گئے، مختلف زاویوں سے اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ ہم انشاءاللہ چند ایک ساتھ میں، چونکہ یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ اس اعتراض کا اس قدر مفصل اور مدلل جواب دیا جائے کہ پھر یہ مخالفین مکتب اہل بیت کبھی ہمت ہی نہ کر سکیں کہ اس طرح کا اعتراض کریں۔ اب چونکہ ان کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہوتا تو یہ ایک احساساتی اور جذباتی اعتراض لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی کی غیرت کے خلاف ہے، حضرت علی کی شجاعت کے خلاف ہے کہ کوئی ان کی بیوی کے ساتھ اس طریقے سے آ کر ایک عمل انجام دے اور حضرت علی کچھ نہ کریں۔ اس پہ بہت زاویوں سے بحث کی جاتی ہے، حلی اور نقضی جوابات پیش کی جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم چند ایک ساتھ میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ مختلف جو ہے وہ مختلف جوابات ہم جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ایک جدید زاویے سے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ گزارش کریں گے آپ تمام ناظرین سے کہ وہ ان تمام اقساط کو، یعنی اگر آپ پہلی قسط نہیں دیکھیں گے دوسری قسط دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم نے گزشتہ بحث کیا کی تھی۔ تو اس لیے ہماری جو یہ اقساط ہوں گی یہ ایسا ہوگا کہ گزشتہ سے پیوستہ اقساط ہوں گی، یعنی جو ہم نے گزشتہ صحبت کی ہوگی، گفتگو کی ہوگی، وہ آگے بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب چلتے ہیں سب سے پہلے ایک روایت کی جانب جہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیں المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشاپوری کی کتاب ہے، ملاحظہ کریں، الجزء الثالث، اس کی یہ تیسری جلد ہے، دارالکتب العلمیہ کی یہ چاپ ہے، مستدرک علی الصحیحین۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر ایک روایت صفحہ نمبر 150 پہ کتاب معرفت الصحابہ میں یہاں پر ایک حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ خود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث کی سند جو ہے وہ حاکم نیشاپوری نے کہا کہ صحیح ہے، اور ذہبی نے بھی قال فی التلخیص صحیح، اور ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ گویا یہ حدیث دو جو ان کے محدثین ہیں ان کی جانب سے صحیح قرار دی گئی ہے۔ روایت کیا ہے؟ ان مما اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے آل جو ہے وہ، کیونکہ آل کے ساتھ ان کا بہت پرانا مسئلہ ہے، آل انہوں نے نہیں ایڈجسٹ کیا، لیکن ہم اپنی جانب سے جو کہ ہم اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ درود میں جو ہے وہ دم بریدہ درود نہ بھیجیں بلکہ مکمل درود جیسا کہ رسول اللہ نے حکم فرمایا ویسا ہی درود محمد اور اس کی آل پر بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ان الامۃ ستقدر بی بعد، کہ اے علی، رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ نے، یعنی امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے یہ بیان کیا، مجھے یہ بتایا کہ اے علی ان الامہ، یہ جو امت ہے، یہ جو میری امت ہے، ستقدر بی بعد، یعنی یہ امت تجھ سے غداری کرے گی، یعنی یہ امت مجھ سے غداری کرے گی رسول اللہ کے بعد۔ یہ رسول اللہ نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی، اور رسول اللہ چونکہ علم غیب سے جانتے تھے کہ یہ امت بعد میں کیا کیا کرے گی، مولا علی کا حق غصب کرے گی، فدق غصب کرے گی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر مظالم اٹھائے جائیں گے، یہ سارے معاملات رسول اللہ جانتے تھے اور انہوں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اور انشاءاللہ تفصیل سے جو رسول اللہ نے وصیت کی وہ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کریں گے۔ لیکن مخالفین مکتب اہل بیت کی کتابوں میں اس حوالے سے جو اشارے ملتے ہیں، اور ایسے اشارے کہ جس سے یہ بہت واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو خبردار کیا تھا اور یہ بتلا دیا تھا کہ یہ امت آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گی۔ اب ہم جب آگے چلتے ہیں تو اسی میں صفحہ نمبر 153 پہ 150 والی آپ نے روایت ملاحظہ فرمائے، 153 پہ پھر ایک اور روایت ہے اسی جلد میں، ملاحظہ فرمائیں،
اور اس کی سند بھی جو ہے وہ حاکم نیشاپوری نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ذہبی نے بھی اپنی تلخیص میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس نے بھی موافقت کی ہے کہ ان الامت ستغدر بک بعدی، کہ رسول اللہ، امیر المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ امت ان قریب تجھ سے کیا کرے گی؟ غدر کرے گی، تجھے دھوکہ دے گی، غداری کرے گی۔ وانت تعیش علی ملتی وتقتل علی سنتی، اور تو میری سنت پر جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ امیر المومنین جو ہیں اس وقت وہ رسول اللہ کی سنت پر ہوں گے، مذہب پر ہوں گے، دین پر ہوں گے، تعیش علی ملتی وتقتل علی سنتی، اور قتل کیا جائے گا رسول اللہ کی سنت پر۔ اس کے بعد کا من احبک احبنی ومن ابغضک ابغضنی، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہوگا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے تجھ سے بغض رکھا ہوگا اس نے رسول اللہ سے بغض رکھا۔ اور یعنی یہ روایت نہایت واضح ہے کہ رسول اللہ اپنی اس امت میں کون تھے اس وقت؟ امت میں ایسے کون سے افراد؟ صحابہ موجود تھے۔ آپ جو کہتے ہیں تمام صحابہ بہشتی اور جنتی، رسول اللہ خود پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ یہ جو امت ہے یا صحابہ امت سے خارج ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ جو صحابہ موجود ہوں گے وہ تجھ سے، اے علی، تجھ سے غداری کریں گے، تیری موجودگی میں تجھ سے غداری کریں گے۔ اور ساتھ میں جو رسول اللہ نے اس کے ساتھ لاحقہ لگایا کہ جو تجھ سے محبت کرتا ہوگا اس وقت، جو تجھ سے غداری نہیں کرے گا بلکہ تجھ سے محبت کرتا ہوگا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو تجھ سے بغض رکھے گا اس کا بغض ایسا ہے کہ اس نے رسول اللہ کی نسبت بغض رکھا ہے۔ اور یہ صحابہ کا خود رسول اللہ نے بیان کر دیا، اور امیر المومنین کو یہ خبر دی کہ یہ امت آپ سے غداری کرے گی۔ تو یہاں تک یہ چیز ہمارے ناظرین کے لیے نہایت واضح ہو گئی کہ رسول اللہ نے اس طرح کی جو پیشن گوئیاں کی وہ کیا تھی کہ یہ امت غداری کرے گی۔ اب دیکھیں، اب آ جائیں ایک اور کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ابن عبد البر صاحب کی کتاب المجلد الثانی، اس کی دوسری جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 397۔ جب ہم یہاں پہ جاتے ہیں تو امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ وَأَيْمُ اللَّهِ، خدا کی قسم، لولا مخافت الفرقہ، اگر مجھے تفرقے کا خوف نہ ہوتا، اور یہ خوف نہ ہوتا ہے وَأَن يَعُودَ الْكُفْرُ، کہ یہ امت جو ہے کفر کی طرف پلٹ جائے گی، تو اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو میں قیام کرتا۔ فَصَبَرْنَا عَلَى بَعْضِ الْعَلَمِ، میں نے کیا کیا؟ اسی خوف سے کہ یہ امت کیونکہ ابھی تازی مسلمان ہوئی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، اگر مجھے اس چیز کا خوف نہ ہوتا تو میں قیام کرتا، لیکن میں نے صبر کیا ہے، چونکہ اس امت کا، یعنی امت کے اتحاد کے لیے تفرقہ نہ پھیلے۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ تفرقہ جو ہے یہ نہ پھیلنے کے سبب مولا امیر المومنین نے صبر کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم عثمان کے حوالے سے، جناب عثمان اہل سنت کے تیسرے خلیفے کے حوالے سے اسی طرح کے الفاظ آپ کو دکھائیں گے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ یہ بس آپ نے جملات جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، تبھی میں نے کہا کہ آپ ہمارے ان تمام مقصاد کو تسلسل سے ملاحظہ کیجیے گا۔ اب جو یہ آپ کے سامنے ہم نے اشارتاً جو رسول اللہ کی وصیت تھی امیر المومنین کے لیے کہ یہ امت آپ سے دھوکہ کرے گی، غدر کرے گی، بے وفائی کرے گی، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لیا، اہل سنت کی صحیح روایات سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد مسند امام احمد ابن حنبل میں چلے۔ اچھا جی، اس کی پہلی جلد میں دارالحدیث قاہرہ کی یہ چھاپ، اسنادہ صحیح، 695 نمبر حدیث، صفحہ نمبر 369۔ جب اس میں ہم جاتے ہیں تو روایت کیا ہے؟ روایت ہے کہ خود امیر المومنین سے، قال رسول اللہ نے فرمایا، انہ سیکون بعدی اختلاف او امر، کہ ان قریب رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد اختلاف ہوگا، یعنی یہ امت جو ہے وہ اختلاف کا شکار ہو جائے گی منصب امامت کو لے کر، یا کسی بھی حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین سے دور ہو جائے گی۔ اگر اس روایت کو ہم پچھلی روایات کے ساتھ رکھیں تو معاملہ نہایت واضح ہو جائے گا کہ یہ امت امیر المومنین سے غداری کرے گی، اختلاف پیش آ جائے گا۔ تو امیر المومنین کا وہاں پہ کیا وظیفہ ہے؟ رسول اللہ نے امیر المومنین کو جو وصیت کی ہے، اور یہ وصیت تفصیل سے ہم شیعہ کتابوں سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، یہاں پر جو اہل سنت روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ السِّلْمَ فَافْعَلْ، مولا امیر المؤمنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر اس وقت تو مصالحت کر سکتا ہو، اس وقت تو صلح و صفائی کے ساتھ رہ سکتا ہو، صبر کر سکتا ہو، تو فافعل، وہی کام کرنا، یعنی تلوار نہیں اٹھانی، تفرقہ ایجاد نہیں کرنا، اس وقت آپ نے صبر کرنا ہے، بس آپ نے اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، کچھ بھی اگر یہ آپ کے خلاف کریں آپ نے صبر کرنا ہے، امت کو جوڑے رکھنا ہے۔ یہ اہل سنت کتابوں سے ہم نے آپ کی خدمت میں وصیتیں پیش کی۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا، ہمارا سوال ہے یہ آپ کو کس نے کہا کہ امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا؟
किस किताब में शियों के लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन ने दिफा नहीं किया? चूंकि सोशल मीडिया इनके पास रहा, आज के दौर में सोशल मीडिया पे इनकी कसरत देखते हैं, उससे पहले हुकूमतें इनकी होती थी, बनु उमय्या, बनु अब्बास, एक पूरा सिलसिला जो इनकी तरफ से चलता आया, अक्सरियत की वजह से इन्होंने गलबा हासिल किया और ये चीज़ लोगों के जहन में डाल दी। और अफसोस के साथ कहना पड़ता कि हमारे बाज नादान शियों ने भी इसको कबूल कर लिया कि वाकई जी अमीरुल मोमिनीन ने दिफा नहीं किया। हम देखते हैं सवाल कर रहे होते कि जी अमीरुल मोमिनीन दिफा क्यों नहीं किया? वहां पर आपको दिफा करना चाहिए था। जैसे इमाम ज़माना के हवाले से एक ये शोशा छोड़ दिया गया कि वो जी गार में रहती हैं, गार में अलियाज़ु बिल्लाह छुपे हुए हैं, तो लोगों ने यकीन कर लिया। आज अहले सुन्नत यही ढिंडोरा पीटते हैं, जबकि शियों की किसी किताब में यकीदा हमें नहीं मिलता। लेकिन क्या है, एक शोर यानी आप ये कह लें कि शोशा छोड़ा गया और खुद हमारे शिया भी इसको बावर कर लेते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं। पहली बात आपकी खिदमत में अर्ज करें, कतअन ऐसा नहीं है। अहले तशय्यो की अगर आप इब्तिदाई किताबों को देखें, वहां से चीज मालूम होती है कि अमीरुल मोमिनीन ने दिफा किया है। और मुलाहजा फरमाएं इस हवाले से किताब सुलैम इब्न कैसे हिलाली, तशय्यो के यहाँ नहायत मोतबर किताब, और जो एतराज़ात किताब सुलैम के हवाले से किए जाते हैं मुहक्किकीन की खिदमत में अर्ज करूंगा, और खुद अहले सुन्नत उलमा भी कि जो हम कह लें मुअतदिल किस्म के अफराद हैं, वो इस तहकीक के साथ, जो शेख मोहम्मद बाकिर अंसारी ज़ंजानी की तहकीक है, इस तहकीक के साथ इस किताब को ख़रीदें और इसको मुतालिया फरमाएं, ताकि जो सुलैम बिन कैसे हिलाली के हवाले से एतराज़ात किए जाती हैं वो आपको समझ में आ सके कि उन एतराज़ात की कोई हैसियत नहीं, और ये किताब मोतबर किताब है तशय्यो की। हाँ, इसकी पहली जिल्द में हम जब जाते हैं, मुलाहजा फरमाएं, ये जो कहा जाता है कि अमीरुल मोमिनीन ने दिफा नहीं किया। फ़वसब अली अलैहिस्सलाम फ़अख़ज़ बितलाबीबिही सुम्मा नतरहु फ़सरअहु ववजअ अनफ़हु वरकबतहु वहम्म बिक़त्लिही, कि अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो उस शख्स की जानिब के जिसने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में जसारत की, उसकी तरफ लपके हैं। उस शख्स का मैं नाम लेना जो है वो मुनासिब नहीं समझता, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे नाजरीन हैं उनके लिए ये चीज़ मख्फी ना रहे, तो हम नाम लेकर वजाहत के साथ आपकी खिदमत पेश करेंगे कि जनाब उमर इब्न खत्ताब जब उन्होंने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में जसारत की कोशिश की, तो अमीरुल मोमिनीन उनकी तरफ गए, उनको गिरबान से पकड़कर जमीन पे दे मारा और नाक और गर्दन में उनको दर्द महसूस हुआ, यानी उनका दर्द निकल गया, आवाज चीखें निकलने लग गई। और अमीरुल मोमिनीन चाहते थे वहम्मा बिक़त्लिही, कि उसको कत्ल कर दें, लेकिन फ़ज़करा क़ौल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही, लेकिन अमीरुल मोमिनीन को रसूलुल्लाह का वो कौल याद आ गया, वमा औसाहु बि, और वो जो वसीयत रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को की थी, वो वसीयत अमीरुल मोमिनीन को याद आ गई। और कहा वल्लज़ी कर्रमा मुहम्मदन बिन नुबुव्वा यब्न सहाक लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक व अहदुन अहदहु इलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअलिमता अन्नका ला तदखुलु बैती, कि अगर रसूलुल्लाह ने मुझसे वादा ना लिया होता, रसूलुल्लाह की मुझे वसीयत ना होती, ऐ उमर इब्न खत्ताब तू इस घर में दाखिल होने की जुर्रत ना करता, मैं तुझे बताता फिर। लेकिन रसूलुल्लाह की वसीयत थी, यानी अमीरुल मोमिनीन उसे कत्ल करने लगे थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन को रसूलुल्लाह की वसीयत याद आ जाती है कि अली आपने सब्र करना है। वो वसीयत चूंकि किताब सुलैम में मुकम्मल नकल नहीं हुई, दीगर किताबों में भी जो हम अभी आपकी खिदमत में पेश करेंगे वहां पे मुकम्मल नकल नहीं हुई, बल्कि ये जो वसीयत है अगर आप मुराजा करना चाहें इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जो तशय्यो के यहाँ निहायत मोतबर किताब है, किताब अल-काफ़ी में नकल हुई है। तो यहाँ पर आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन ने वहां पर जनाब दिफा किया है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर इसी किताब में आप जाएं सफ़ा नंबर 586 पे, वहां पर भी यही अल्फाज है, फ़वसब अलीयुन। अच्छा जी, फिर उससे अगले सफ़े 864 पे जाएं तो यहाँ पर भी वही अल्फाज हैं कि जो आपकी खिदमत में बयान किया उसको दोबारा तकरार करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए अगली किताब अल-एहतजाज तबरसी। इस किताब के मुकदमे में खुद मुअल्लिफ ने जनाब आग़ा तबरसी ने इस चीज़ का दावा किया है और बयान किया है कि इस किताब में मैंने जो असनाद को हज़फ नहीं, हाँ बाज़ जगहों पे इन्होंने, क्योंकि शुरू में इन्होंने असनाद को हज़फ किया है। अब ये जो रिवायत मैं इस किताब में नकल कर रहा हूँ, ये रिवायत तशय्यो के हाँ या तो मुतवातिर हैं, मोरद कबूल हैं, और इन रिवायात के हवाले से तशय्यो के यहाँ शोहरत पाई जाती है, वो मैं अपनी इस किताब में नकल कर रहा हूँ। यहाँ पर एक रिवायत नकल करते हैं, तवज्जो फरमाएं। सफ़ा नंबर 201 एहतजाज तबरसी की जिल्द नंबर 1, बिल्कुल वही रिवायत। फ़हम्म बिही उमर इब्न अल-खत्ताब फ़सबा इलैहि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जब अमीरुल मोमिनीन उसकी तरफ लपकते हैं उसको पकड़कर जमीन पर पटकते हैं और क्या कहते हैं, लौला किताबु मिनल्लाहि सबक
وَأَهْدَ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر رسول اللہ نے مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا، مجھے وصیت نہ کی ہوتی، تو میں تجھے بتاتا ایتنا اضعف ناصرا واقل عددا، میں تجھے پھر بتاتا کہ کون کمزور ہے اور کون طاقتور ہے۔ یہ رسول اللہ کی وصیت ہے کہ میں اس سے آگے تیرے ساتھ کچھ نہیں کر رہا، ورنہ تجھے قتل کر دیتا، اور یہ تیرے اندر جو جرت پیدا ہوئی ہے کبھی تو اس کام کی جرت نہ کرتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے دفاع نہیں کیا، یہ سری عبارات علماء تشیع نے اپنی کتابوں میں روایات معصومین نقل کی ہیں، خود امیر المومنین کی زبانی، کہ امیر المومنین نے وہاں پر دفاع کیا ہے، البتہ تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائی، دفاع شمشیری نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ رسول اللہ کی وصیت تھی۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، رسول اللہ کی وصیت، رسول اللہ کی وصیت، یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے بات، کیونکہ اگلی اقساط میں انشاءاللہ ہم اسی سے پیوستہ ایک گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور مکمل وصیت کہ جو امیر المومنین کو رسول اللہ نے کی، ملاحظہ فرمائیں۔ الکافی، کتاب الکافی، یعقوب کلینی، المجلد الاول، دارالحدیث کی کم کی یہ چاپ ہے، اس کی پہلی جلد میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 705، کتاب الحجہ۔ اچھا، جب یہاں پہ جاتے ہیں تو ملاحظہ کیجیے گا، یہ توجہ کرنی ہے آپ نے اس وصیت کی جانب، طولانی ہے، تقریباً 4-5 صفحات پہ مشتمل ہے، لیکن میں جو جس جگہ سے ہم استناد کر رہے ہیں، جسے ہم بطور دلیل آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، فقط وہی جملات بیان کریں گے۔ وَقَانَ فِي مَشْتَرَتَ عَلَيْهِ النَّبِي بِأَمْرِ جِبْرِيلَ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ تَفِي بِمَا فِيهَا مِنْ مُوَالَاةِ مَنْ وَالَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْبَرَاءَةِ وَالْعَدَاوَةِ لِمَنْ عَادَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ عَلَى الصَّبْرِ مِنْكَ وَعَلَى قَدْمِ غیظ وعلی ذہاب حقک وغصب خمسک وانتہاک حرمتک۔ یہ جو پہلا جملہ ہے، یعنی جو پہلا پیراگراف ہے، اس میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا اور وہ رسول اللہ کے پاس آئے، اور رسول اللہ کو کیا بیان کیا کہ علی سے کہو کہ وہ وفا کرے۔ کس چیز کی؟ یعنی کس چیز کی وفاداری کرنی ہے؟ کہ موالات رکھے، دوست رکھے، جو اللہ کے والی، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے رسول کے دوست ہیں، ان سے دوستی رکھے۔ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے اظہار برات کرے۔ اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ اور یہ اظہار دوستی اور اظہار برات کیسے ہوگا؟ کہ اے علی تم نے صبر کرنا ہے، یہ تم کام کیسے کرو گے، یہ وفا کیسے کرو گے؟ صبر کر کے۔ وَعَلَىٰ قَدْمِ الْغَيْظِ، اپنے غصے پہ، اپنے جذبات پہ تم نے قابو رکھنا ہے، اور تمہارا کیا ہوگا؟ حق غصب کیا جائے گا، تم نے اپنے حق کے غصب ہو جانے پر صبر کرنا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے وصیتیں کی تھی اور یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علی تمہارا حق غصب کیا جائے گا، وانتہاک حرمتک، اور تمہاری حد تک کی حرمت کی جائے گی، حرمت پائمال کی جائے گی، وہاں پر بھی تم نے صبر کرنا ہے اور خدا سے کیے وعدے کو وفا کرنا ہے۔ اس کے بعد فقال نعم یا رسول اللہ، امیر المومنین بھی قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا جی؟ لقد سمعت، امیر المومنین کہتے ہیں میں نے سنا کہ جبریل نے یقول للنبی، نبی سے کیا فرمایا؟ یا محمد عرفہ، علی کو بتاؤ کہ ینتحق الحرمہ، علی کی حرمت جو ہے وہ پامال کر دی جائے گی۔ وَهِيَ حرمت اللہ و حرمت رسول اللہ، اور وہ اللہ کی حرمت ہے، اللہ کے رسول کی حرمت ہے۔ اس کے بعد قال امیر المومنین، امیر المومنین نے کیا بیان فرمایا؟ یعنی اس سے بڑھ کر مصائب نہیں ہے، خود امیر المومنین کی زبانی اگر آپ مصائب پڑھنا چاہتے ہیں، جناب زہرا کی شہادت کیا یہاں میں، تو فقط یہی ایک وصیت آپ مطالعہ کر لیں، اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کوئی مصائب۔ جب یہ وصیت کی کہ علی تمہاری حرمت پائمال کی جائے گی، فَسَعِقْتُ حِينَ فَحِمْتُ الْقَلَمَ من الامین جبرائیل حتی سقطت علی وجہی، امیر المومنین منہ کے بل گر پڑے ہیں۔ وقلت نعم، میں قبول کرتا ہوں، قبلت ورضیت، میں قبول کرتا ہوں، اگرچہ وَإِنْ تَحْقَتِ الْحُرْمَةِ، اگرچہ حرمت پامال کی جائے گی، وَأُتِّلَتِ السُنَّةِ، اور سنت جو ہے اس کو ترک کیا جائے گا رسول اللہ کی، وَمُذِقَّ الْكِتَابِ، اور کتاب پہ عمل نہیں کیا جائے گا، کتاب قرآن کو پس پشت ڈال دیا جائے گا، وَحُدِّمَتِ الْكَعْبَةِ، کعبہ کو مہدوم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا؟ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ والحسن والحسین، پھر رسول اللہ نے حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین کو بلایا، وعلمہم مثل ما علم امیر المؤمنین، اور وہ چیزیں جو پہلے امیر المؤمنین کو بتائیں، امام حسن، امام حسین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بتایا۔ اور اس کے بعد اس کے اوپر فختمت الوصیہ
यहाँ पर वसीयत खत्म हो जाती है, बेखवाती मिन दहबिन लम तमस्सहु अन्नार व दुफ़अत इला अमीरुल मोमिनीन। फिर वो वसीयत उस पर मोहर सब्त करके अमीरुल मोमिनीन को दे दी जाती है। यानी ये वो वसीयत है कि जो अल-काफ़ी के अंदर बयान की है। और यहाँ से चीज़ वाज़ेह होती है कि अमीरुल मोमिनीन से रसूलुल्लाह ने अहद लिया था, इमाम हसन और इमाम हुसैन से अहद लिया था। ये आज लोग कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने दिफा नहीं किया, रसूलुल्लाह के हुक्म पे अमल किया है। उसके बाद मुलाहिज़ा फरमाएं, लक़द क़ाल रसूलुल्लाह ले अमीरुल मोमिनीन व फ़ातिमा। उसके बाद रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन और फ़ातिमा से क्या कहा कि ये जो मैंने तुम्हें चीज़ें बयान की है, तुम इस चीज़ को कबूल करते हो? व कबिल तुमाहु फ़क़ाल बला, दोनों ने कहा क्यों नहीं। व सबरना अला मा साअना व गाज़ना, यानी वो बुरे अहवाल, वो बुरी चीज़ें, वो बुरे हालात जो हमें पेश आएंगे, हम उनके ऊपर सब्र करेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि अमीरुल मोमिनीन मुअज़्ज़फ़ थे, उनका वजीफ़ा था कि वो सब्र करें। उसके बाद इसी किताब सुलैम बिन कैसे हिलाली में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन क्या बयान करते हैं, लौ कुन्तु इस्तमकन्तु मिनल अर्बईन रजुलन, सफ़ा नंबर 588 पे, लफ़र्रक़्तु जमाअतकुम। अमीरुल मोमिनीन बयान फरमाते हैं कि अगर 40 अफराद मेरे पास होते, मेरे मददगार होते, तो मैं तुम ये जो तुम्हारी जमात है इसको बताता, तो मैं जंग करता इसके साथ। वलाकिन लअनल्लाहु अक़वामन, अल्लाह उन लोगों पर लानत करे, बायऊनी, जिन्होंने मेरी बैयत की, सुम्मा ख़ज़लूनी, फिर उन्होंने धोखा दिया, उस बैयत को तोड़ दिया। जिन्होंने मेरी बैयत की गदीर के मौके पे, गदीर खुम पे, जब रसूलुल्लाह ने मेरी इमामत और खिलाफत का ऐलान किया, लोगों ने आके मेरी बैयत की। खुदा की लानत हो ऐसे अफराद पे कि जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की बैयत करने के बाद बैयत शिकनी की। और आज फिर ये लोग सवाल करते हैं, यही लोग सवाल करते हैं कि जिन्होंने बैयत शिकनी की, उन्हीं के मानने वाले सवाल करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने दिफा क्यों नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके बड़ों ने बेवफाई की थी, उन्होंने बैयत को तोड़ा था। जैसे कि इमाम गजाली ने भी इस चीज का एतराफ किया। हम गदीर के प्रोग्राम्स में, उन क्लिप्स में जो हमने जवाबात दिए थे, ये चीज बयान कर चुके हैं। इमाम गजाली ने एतराफ किया कि उनके ऊपर हवाए नफ्स गालिब आ गई, हुकूमत की लालच उनके ऊपर गालिब आ गई, और उन्होंने क्या किया, कौन से ऐसे अफराद थे कि जिन्होंने बैयत शिकनी की। उसके बाद मुलाहिज़ा फरमाएं इसी किताब में सफ़ा नंबर 591 पे, क़ुल्तु बिअबी अंत व उम्मी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं या रसूलुल्लाह, फमा तअमुरुनी, आप मुझे क्या हुक्म देते हैं, मैंने क्या करना है। तो रसूलुल्लाह ने ये वसीयत की, इन वजदत अलैहिम आवाना, कि ए अली, अगर आप इन हालात में, जब ये लोग आपके खिलाफ बरसरे पैकार हो जाएं, आपके हक को गसब कर लें, आपकी हुर्मत को पामाल करें, अगर आपके पास मददगार हो, और पिछली हमने उसमें बयान किया कि अमीरुल मोमिनीन ने बयान फरमाया, अगर 40 अफराद मेरे यावर मददगार होते तो मैं लोगों को बताता। यहाँ पर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, इन वजदत अलैहिम आवाना फजाहिदहुम व नाबिदहुम, तो इनसे जिहाद करना, इनके खिलाफ जंग करना। व इन लम तजिद आवाना, अगर ए अली आपके पास मददगार ना हो तो उसके बाद क्या है, फबाय वहकन दमक, उस वक्त बैअत कर लेना और अपने खून को महफूज रखना। अब यहाँ पे जो बैअत है, यानी ये इजबारी और इकराही बैअत है, जिसके बारे में खुद उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है। मैं आपकी खिदमत में अभी अगर मुझे मिल जाए तो मैं अभी भी बयान कर देता हूँ, और दीगर मकामात पे भी हमने इसको बयान किया है कि जो इजबारी बैअत होती है वो किसी भी काम की नहीं होती, यानी वो कबूल नहीं की जाती। अच्छा जी, अगर मुझे ये अभी रिवायत मिल जाती है तो मैं आपको ये अभी दिखा देता हूँ, ताकि इस हवाले से जी मुलाहिज़ा फरमाएं। बैअत इजबारी का कोई फायदा नहीं होता। अहले सुन्नत की मुबान है अल इमामतुल उज़्मा इंद अहले सुन्नह वल जमाअह। जब हम इसमें जाते हैं, इसमें देखें कि क्या फरमाते 6 नंबर पे, अल हुर्रियतुल कामिला लिल मुबाय्य फिल बयान, बैअत करने वाले शख्स के लिए बैअत में आज़ादी होनी चाहिए। वो कहते हैं जैसे कि कमा फ़अल सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम फ़ी बैअतिल खुलफ़ाए राशिद। ये फिर इनका अपना एक जो है वो ज़ाहिर बात है, इन्होंने सच तो बोलना नहीं होता। कहते जैसे सहाबा ने जो है वो क्या किया था, बड़ी रिज़ायत के साथ बैअत की, जबकि उमर इब्न ख़त्ताब ने कहा कि अगर कोई भी खिलाफ हो मैं उसका कत्ल कर दूंगा। फ़थुल बारी में इब्न हजर अस्क़लानी वगैरह ने लिखा कि उमर ने कहा मैं कत्ल कर दूंगा। साद बिन उबादा कत्ल हुआ ना, क्यों? मुखालफत की थी। तो जो बैअत होती है वो क्या होती है, इजबारी नहीं होती, इकराही नहीं होती। और इसी बिना पर कहते हैं कि अगर कोई शख्स मजबूरन कराहत के साथ बैअत कर ले तो लाजिम नहीं है उसके ऊपर अमल कर, यानी वो बैअत उसके सर नहीं है। ये खुद इनके, ये पूरी अगर इबारत में आपकी खिदमत बयान करूं कि नीचे वो उसके मसादीक भी बयान करते हैं कि रवा इब्न जरीर अनिल इमाम मालिक
کہ کچھ لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ بیعت کی، تو ان کے حوالے سے کیا، انما کنتم مکرہین ولیس للمکرہ بیعہ، جو مکرہین ہوتے ہیں کہ جو کراہت کے ساتھ کسی کی بیعت کرتے ہیں، وہ بیعت نہیں ہوتی۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ جو رضایت کے ساتھ ہو، جو رضامندی کے ساتھ ہو۔ اور تشیعوں کا اس چیز پہ اجماع ہے کہ رضایت کے ساتھ امیر المومنین نے ان کی بیعت نہیں کی۔ تو جہاں تک آپ کی خدمت میں جو پہلی قسط تھی بیان کیا کہ نہایت ہی واضح کہ امیر المومنین کے حوالے سے جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دفاع نہیں کیا، قطعاً غلط ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یاور و مددگار نہیں تھے۔ یہ آخری عبارت ملاحظہ فرمائے وقعۃ الصفین میں، ناصر ابن مزاحم کی کتاب ہے، اس میں جب ہم کہتے ہیں بالکل وہی عبارت، استمکنت من 40 رجلا، کہ اگر 40 افراد میرے پاس ہوتے، 40 مددگار میرے پاس ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، لو ان معی 40 رجلا یوم فتش البیت، یعنی بیت فاطمہ، تو میں ان لوگوں کو بتاتا کہ یہ کس طرح فاطمہ کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں اگر 40 افراد میرے ساتھ ہوتے۔ تو امیر المومنین کے پاس یاور و مددگار نہ تھے، اور رسول اللہ کی وصیت تھی کہ اگر یاور و مددگار ہوں تو جہاد کرنا، ورنہ اپنے خون کی حفاظت کرنا امت میں۔ اور خود ہم نے آپ سے دکھایا کہ امت میں تفرقہ ایجاد نہ ہو، تبھی امیر المومنین نے صبر کیا۔ یہاں پہ انشاءاللہ تشیع کی روایات سے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ امیر المومنین نے دفاع کیا تھا۔ انشاءاللہ اگلی جو ہماری اقساط ہوں گے اس میں نہایت تفصیل کے ساتھ اسی سے پیوستہ ایک گفتگو کریں گے تاکہ یہ مسئلہ نہایت واضح و روشن ہو جائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔